السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ایک لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ ایم اے اردو اور بی ایس اردو کے حوالے سے یہ لیکچر ہے، اور آج کے ہمارے شاعر جو ہیں وہ ناصر کاظمی ہیں۔ ناصر کاظمی 20ویں صدی کے اور جدید ادب کے جو ہے وہ اہم اور معروف شاعر ہیں۔ ناصر کاظمی کا مختصراً تعارف دیکھا جائے تو 8 دسمبر 1925 کو ہندوستان کے شہر امبالہ میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام سید محمد سلطان کاظمی تھا، اور انہوں نے ابتدائی تعلیم جو ہے میٹرک تک امبالہ سے حاصل کی۔ اس کے بعد ان کے والد کا تبادلہ ہوا اور لاہور آ گئے۔ لاہور سے انہوں نے کانوینٹ اسلامیہ کالج لاہور سے بی اے تک تعلیم حاصل کی۔ بی اے کی ڈگری مکمل نہ کر سکے اور واپس جو ہے ہندوستان چلے گئے، اور اس کے بعد جو ہے تقسیم ہند کے بعد 1947 میں دوبارہ ہجرت کر کے پاکستان آئے اور لاہور میں مقیم ہوئے۔ ان کا سن وفات جو ہے 2 مارچ 1972 ہے۔ ان کی تصانیف دیکھیں، سب سے پہلی تصنیف برگنے جو 1954 میں شائع ہوئی اور اس کو کافی مقبولیت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد پہلی بارش، دیوان، صبح کی چھایا اور ایک مضامین کا مجموعہ خشک چشمے کے کنارے شامل ہیں ان کی تصانیف میں۔ ان کی شاعری کے اگرچہ بہت سے پہلو ہیں، لیکن جو غالب پہلو ہے، جو اس کی شاعری کا مرکز و محور ہے، وہ ہجرت ہے۔ اور ناصر کاظمی کی شاعری جو ہے وہ ہجرت کے گرد گھومتی ہے۔ 1947، 48 اور 49، اور پھر جو ہے وہ بنگال کا الگ ہونا 1971 کا جو ہے وہ عرصہ ہے۔ یہ 2 بڑے سامنے ہیں جو ہے وہ انہوں نے ناصر کاظمی کو بہت متاثر کیا ہے، کیونکہ وہ ایک انسان تھا اور پھر شاعر تھا، اور شاعر عام لوگوں کی نسبت کچھ حساس طبع ہوتے ہیں، وہ زیادہ چیزوں کو محسوس کرتے ہیں۔ تو ناصر نے اس ہجرت کو اور پھر بنگال کے الگ ہونے کے سامنے کو بہت زیادہ جو ہے وہ محسوس کیا، اور ان تجربات اور مشاہدات کو اپنی شاعری میں جگہ دی، اور ان تجربات نے اس کی شاعری میں ایک نیا رنگ بھر دیا۔ اور ہم ہجرت کے حوالے سے بات کریں گے۔ ہجرت کے حوالے سے جو ہے وہ اکثر سوال آتا ہے، ہمیں اردو میں بھی اور بی ایس میں بھی اسی موضوع کے متعلق جو ہے وہ زیادہ تر سوال آتا ہے۔ اچھا، ناصر کاظمی کیونکہ ہجرت کے عمل سے خود گزرے تھے، انہوں نے جو ہے وہ ہجرت کے تمام مشاہدات کا بہت جو ہے وہ جائزہ لیا، ان کو دیکھا۔ انہوں نے جو ہے وہ لوگوں کو قتل ہوتے دیکھا، قافلوں کو لٹتے دیکھا، بے سر و سامانی کے عالم میں لوگوں کو جو ہے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کے آتے دیکھا۔ خود وہ اپنا جو ہے وہ آبائی وطن چھوڑ کے، اپنا گھر بار چھوڑ کے، اپنے مال و جائیداد اور جو ہے وہ آبا و اجداد کے اثاثے چھوڑ کے جو ہے وہ پاکستان آئے۔ اور ہجرت کر کے جب ایک انسان جو ہے وہ آتا ہے تو اس کے لیے ایک بالکل وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اس نے جو ہے وہ ابھی پیدا ہوا ہے۔ تو ناصر نے ان تمام چیزوں کو بہت جو ہے وہ محسوس کیا اور اپنی شاعری میں سمایا۔ اس کے ہجرت کی وجہ سے جو ہے اس کی شاعری میں اداسی، دکھ، درد کی کیفیت پیدا ہوئی، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسی دکھ، درد اور ہجرت نے جو ہے یادوں کو جنم کیا، اور نوسٹالجیا کی کیفیت جو ہے اس کے ہاں پائی جاتی ہے۔ ان یادوں کی وجہ سے وہ وطن کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، وہ اپنی دھرتی کو، اپنے جو ہے وہ دوستوں کو اور اپنے بچپن کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے، محسوس کرتا ہے، اور اس کے شاعری میں جا بتا جو ہے وہ یاد کا عنصر پایا جاتا ہے۔ اور اس کے حوالے سے جو ہے وہ چند شعر جو ہے وہ سماعت فرمائیں کہ وہ ساحلوں پر گانے والے کیا ہوئے، وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے، وہ ساحلوں پر گانے والے کیا ہوئے، وہ کشتیاں چلانے والے کیا ہوئے، وہ صبح آتے آتے رہ گئی کہاں،
وہ قافلے جو آنے والے کیا ہوئے۔ اور اسی حوالے سے دیکھیں کہ رونقیں تھی جہاں میں کیا کیا کچھ، لوگ تھے رفتگاہ میں کیا کیا کچھ، کیا کہوں کس طرح سرے بازار، عصمتوں کے دیے کچھ آئے گئے، کیا کہوں وقتوں نے اے خزاں والوں، جل گیا آشیاں میں کیا کیا کچھ۔ اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ دھیان کے آتش دان میں ناصر، بجھے دنوں کا ڈھیر پڑا ہے۔ اور اسی حوالے سے دیکھیں کہ وہ کہتا ہے کہ لیکن وہ مایوس دکھائی نہیں دیتا، وہ اگرچہ اس نے بہت دکھ اور درد اٹھائے ہیں اور محسوس کیے ہیں، لیکن وہ مایوس ہوتا دکھائی نہیں دیتا، یہ اداسی مستقل نہیں ہے، وہ مسکراتا بھی ہے، وہ امید کا دامن جو ہے وہ ہمیشہ ساتھ رکھتا ہے۔ اسی حوالے سے ایک شعر دیکھیں کہ وقت اچھا بھی آئے گا ناصر، غم نہ کر زندگی پڑی ہے ابھی۔